تو شاہ سعید فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں جہاد اکبر تو کروں گا لیکن مجھے استاد کی ضرورت نہیں ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ شاہ سعید نے فرمایا وَأَمَّا جہاد الْأَكْبَرُ، ایک بندہ کہتا ہے آج کے بعد میں جہاد اکبر کروں گا، فَلَا يَجُوزُ، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، جہاد اکبر کرنے کی، تزکیہ نفس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فَلَا يَجُوزُ إِلَّا فِي حضرت مرشد، ایک حاضر مرشد کے بغیر، ایک روحانی استاد کے بغیر وہ اعتکاف یا وہ جہاد اکبر نہیں کر سکتا۔ فقہ کے اندر آج کھول کے دیکھیں، اندر جا کے پڑھیں، باب الجہاد کے اندر شاہ سعید نے یہ کوٹ کیا ہے فَلَا يَجُوزُ إِلَّا فِي حضرت مرشد، بغیر حاضر مرشد کے کوئی جہاد اکبر نہیں کر سکتا۔ لیکن آج کل چند احباب کہتے ہیں مرشد کی ضرورت نہیں ہے جہاد اکبر کے لیے، تو ان کے لیے شاہ سعید نے فرمایا وَمَنِ ارْتَكَبَ الْمُجَاہِدَةَ، اگر وہ ارتکاب کرے مجاہدہ کا بلا مرشد، بغیر مرشد کے، تو فرمایا فقط ضل وغوا، تو وہ گمراہ ہوگا، ذلیل ہوگا، خوار ہوگا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے، آپ کی تزکیہ کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہے، ایک مرشد کی ضرورت ہے، لیکن وہ مرشد ہر بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں روحانی پیشوا یا میں مرشد ہوں یا میں عالم ربانی ہوں۔ اب اس کے لیے بھی قرآن مجید نے ہر سالک کے لیے آسانی پیدا کی۔ آج بھی آپ تزکیہ کے لیے استاد و مرشد کو ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن اس ڈھونڈنے کے لیے مرشد کے بھی شرائط ہیں۔ مثال آج کے بعد پروفیسر کہے میں مرشد ہوں، میرا ہاتھ پر بیعت کرے، آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے نہ چلے، اگر چلے گا تو آپ بھی ذلیل ہوگا، خوار ہوگا، اور آپ کو فائدہ ملنے کی بجائے آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تزکیہ بہت سخت چیز ہے، تو فرمایا اس مرشد کے لیے کیا شرط ہو۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ نے فرمایا، میں مختصر کرتا ہوں، مرشد سب سے پہلے عالم ربانی کا صفات یہ ہو التائبون، وہ خود توبہ کرنے والا ہو۔ آج اگر کسی کے ہاتھ سے بیعت کر کے آپ نے ریاضت کرنا ہے تو آنکھ کھول کر اس بندے کو دیکھے آیا وہ خود توبہ کرنے والا ہے کہ نہیں۔ والعابدون، وہ خود عبادت کرنے والا ہو۔ والحامدون، وہ حمد بیان کرنے والا ہو۔ والسائحون، جس جگہ پر تبلیغ کی ضرورت ہے، روحانیت پہنچانے کی ضرورت ہے، ان جگہوں پر تبلیغ کرنے کے لیے سیاحت کا سیر کرنے والا ہو۔ والحافظ لحدود اللہ، اللہ کے تمام حدود اللہ کی پاسداری کرنے والا ہو۔ جماعت میں خود قائم نہیں ہوتا، نماز کا خود پتہ نہیں ہے، وہ کبھی عالم ربانی و مرشد نہیں بن سکتا، یہ قرآن کہتا ہے، بلکہ وہ حافظ لحدود اللہ، اللہ کی حدود اللہ کی پاسداری کرنے والا ہو۔ اب اس کا ترجمہ باب الجہاد کے اندر شاہ سعید علیہ الرحمہ نے فرمایا ایک مرشد کے اوصاف کیا ہو، میں مختصر کرتا ہوں۔ ایک مرشد سب سے پہلے وہ خود کامل ولی ہو، کامل ولی ہونے کے بعد اطوار سب قلبیہ، انوار متنوعہ غیبیہ، یعنی اطوار سب قلبیہ، انسان کے جسم میں دل کے ساتھ احوالوں کو جاننے والا ہو۔ اگر میرا دل پراکندہ ہے، میں اللہ سے دور ہے، کسی کامل کے پاس جانے کے بعد مجھے تسکین نہیں ملی، مجھے تزکیہ کے اصول نہیں ملے، تو وہ ولی نہیں ہے، وہ مرشد نہیں ہے۔ فرمایا خود کامل ولی ہو، ولی ہونے کے بعد ان احوال کو جاننے والا ہو، اللہ کے انوارات کو جاننے والا ہو، مکاشفاً کشف والا ہو، مرتضن ریاضت کرنے والا ہو۔ یار ہم عبادت ہی نہ کرے، اعتکاف میں ہی نہ بیٹھے، ریاضت ہی نہ کرے، پھر اگر میں کچھ کہنے لگ جائے تو یہ جھوٹا ہے۔ فرمایا مرتضن، وہ ریاضت کرنے والا ہو۔ اس کے بعد آگے تربیت للسالکین، خود کامل ہونے کے بعد اپنے مریدوں کی بہتر انداز میں تربیت کرنے والا ہو، آپ کا استاد، ساتھ ہی ساتھ کامل کسی مرشد کے ہاتھ پر وہ بیعت ہو۔ تو یہ سارے اوصاف باب الجہاد کے اندر آج ہمیں لایا ہے۔ تو اب ادھر سے آگے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی، کوئی تزکیہ کرنا چاہے اس کے لیے
کسی کامل ولی کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اسی لیے اقبال نے فرمایا تھا دین مجو اندر کتب بے خبر. تم دین کو کتابوں میں ڈھونڈتے نہ پھرے بلکہ علم و حکمت از کتب. علم اور حکمت آپ کو کتابوں میں نظر آئے گا. دین از نظر بلکہ حقیقی دین روحانیت تزکیہ آپ کو کسی کامل ولی کی صحبت سے آپ کو نصیب ہوگا. وقت تیزی سے بڑھ رہا. اب میں باب الاعتکاف سے ایک جملہ. اب تربیت کے لیے استاد کی ضرورت شرط, جہاد کے لیے استاد کی ضرورت شرط, تزکیہ نفس کے لیے تربیت گاہ اور استاد کی لازمی شرط, تو اعتکاف میں جانے کے لیے بھی شرائط ہے. اعتکاف کیا ہو؟ اگر کوئی سالک یہ ارادہ کرے فمن اراد ان یعتکف, ایک بندہ یہ آج کے بعد ارادہ کرے اب میں تزکیہ کے لیے حجرہ اعتکاف کی طرف جاؤں گا, وجب علیہ, اس کے لیے سنت نہیں کہا, مستحب نہیں کہا, اس تزکیہ کے لیے جانے والے پر واجب ہے ان یتعلم شرائطہ, کہ وہ جانے اعتکاف کے شرائط کو, وہ آدابہ, اس کے آداب کو, وہ سننہ, اس کی سنتوں کو, وہ ارکانہ, ان کے اندر ارکان کو, من عالم ربانی, کسی عالم ربانی سے. ہمارا عقیدہ یہ ہے, غور کریں, کسی عالم ربانی سے یہ چیزیں سیکھ کے جائے. اور عالم ربانی کون ہوگا؟ اب زیادہ کتاب پڑھنے سے عالم ربانی ہوگا نہیں. شاہ سعید نے فرمایا عالم ربانی وہ ہوگا من اعتکف کثیرا, یعنی وہ کثرت اعتکاف کرنے والا ہو. وانتفع بہ, کثرت اعتکاف نے اس کو فائدہ دیا ہوا ہو. اب وہ فائدہ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ پتا چلے گا میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں آج بھی ہمارے درمیان عالم ربانی ہے. کیوں؟ شاہ سعید نے فقہ کے اندر یہ گنجائش رکھا ہے, تو ہم کون ہو سکتا ہے ہمارے اندر عالم ربانی مرشد نہیں ہے؟ میں کتاب سے بول رہا ہوں. تو اب استاد کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کے اندر وہ طلب ہونے کی ضرورت ہے, وہ طلب ہونے کی ضرورت ہے. مختصر, اب وہ جاننے والا کو کیسے پتا چلے گا؟ پتا چلے گا کثرت اعتکاف میں کامیاب ہونے والے کو اللہ 3 تحفہ دیتا ہے. ایک وہ دلوں کو جاننے والا, ایک دوسروں کے دلوں کو پڑھنے کی طاقت اس کو اللہ رب العزت دے دیتا ہے, کشف القلوب, اور دوسرا کشف الشہود, جو یہ دیگر چیزوں سے باقاعدہ کلام کرنے والا ہو, اور تیسری بات کشف القبور, قبر کے وہ حال احوال بھی جاننے کی طاقت اللہ رب العزت کثرت اعتکاف میں کامل ہونے والے ولی کو, اس عالم ربانی کو اللہ دے دیتا ہے. تو ہمارے اوپر فریضہ عائد ہوتی ہے تزکیہ کے لیے ایسے کامل ولی کی صحبت اختیار کرے. اب ولی پر ایمان لائے بغیر اصول اعتقادیہ کے اندر شاہ سعید فرماتے ہیں, دیکھیں جس طرح انبیاء پر اعتقاد رکھنا واجب ہے, اگر کوئی انبیاء پر ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. شاہ سعید فرماتے ہیں وہ یجب, ہمارے اوپر واجب ہے الایمان بالاولیاء, ہمارے سلسلے میں اولیاء کرام پر ایمان رکھنا واجب ہے. فی طریقتی, طریقت میں, کما یجب الایمان بالانبیاء فی شریعہ, جس طرح شریعت میں انبیاء پر ایمان رکھنا واجب ہے اسی طرح طریقت میں اولیاء اللہ پر ایمان رکھنا واجب ہے. اور وہ اولیاء اللہ 3 لاکھ سے ہمہ وقت زائد رہتے ہیں. اگر یہی اولیاء اللہ ہی نہیں ہوتے تو اس کائنات میں کسی کو جینے کا حق نہیں پہنچتا, کوئی صحیح سلامت زندگی نہیں گزار سکتا. لولا الابرار لہلک الفجار, اگر ابرار عبادت کرنے والے, ریاضت کرنے والے نہیں ہوتے تو فجار سارے ختم ہو جاتے. سامعین, تو بس میرا موضوع کا لب لباب یہی ہے, آج بھی تزکیے کے لیے ہمارے لیے استاد کی ضرورت ہے, لیکن ہمارے فقہ کے مطابق ان اصولوں پر مبنی اگر مرشد ملے, ولی کامل ملے, اگر آپ کو استاد ملے, ان کی صحبت اختیار کرنے سے ایک بندے کی تزکیہ ہوتا ہے. کیوں؟ حضرت مولا علی نے تزکیے کے لیے استاد کو پیغمبر اکرم کو چنا تھا. حضرت علی کا مرشد پیغمبر اکرم تھا. اس کے بعد علی سے ہوتا ہوا حسن, حسین اور ائمہ طاہرین سے ہوتا ہوا کل ہمارے اس روحانی سلسلے میں چلتا ہوا حضرت شاہ سعید علیہ رحمہ پر پہنچا.
اور حضرت شاہ سعید سے چلتا ہوا ہمارا یہ طریقت کا روحانی سلسلہ قیامت تک چلے گا. تو ہمارے اوپر فریضہ عائد ہوتی ہے آنکھ بند کر کے نہ چلے بلکہ اس عمل صالحہ کو سمجھ کر تزکیہ کو حاصل کرنے کے لیے ان اصولوں کو مطالعہ کر کے حجرہ اعتکاف سے اپنا رشتہ جوڑ کر ایک کامل ولی کی صحبت اگر اختیار کریں گے تو جس طرح مظلوم کربلا خامس آل ابا حسین کامیاب ہوا تھا، جس طرح حسین نے ظاہری جہاد اور باطنی جہاد دونوں میں کامل مرتبہ حاصل کیا تھا، اللہ رب العزت آج ہمارے قلوب و اذہان میں بھی وہ جذبہ عطا فرمائے گا. اب تو لیانا صفتوس کامل استاد پتھوانا کامل تزکیہ وانا حق کو لغتن کھڑے باطل سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر نکلنا تھا. یہ درس ہمیں واقعہ کربلا سے ملتا ہے، یہ تربیت ہمیں واقعہ کربلا سے ملتا ہے. آج ہمارے خواتین اور بزرگان دین کے اوپر بھی یہ ذمہ عائد ہوتی ہے اپنے بچوں کو گھر میں چھپا کے نہ رکھیں. لے دری اعتکاف ہی سونا سبق پچھاپ دن ہے ان پڑھ اندے انسان کن جاہل اندے انسان کن جو اپنے بچے کو عمل عبادت سے دور رکھ کر ڈاکٹر انجینئر بنانا چاہتے ہیں. بلکہ یہ نسخہ میں بتانا چاہوں گا اعتکاف میں بیٹھنے والے کا دل کو اللہ رب العزت وسعت عطا فرمائے گا. بالخصوص نوجوان کن دری یا حجرہ اعتکافی زینت لگنی ضرورت ہے. یہ تعلیمی پختگیوں میں خدا نے یہاں قریب ہے دنیا انو یا چیتل نہ آخرت ہی چیتل نہ تھوئی دے درازگاہ پہ حجرہ اعتکافی تزکیہ نفس وانا نتی آمول نہ ضرورت جس طرح حسین نہ ام لیلا سی حضرت اکبر دینی تعلیم کو نیمبو حجرہ اعتکافی زینت دس بن پا مولا علیہ اکبر علیہ السلام آج دین ہے. اب دے تزکیہ اثر پوچھوئے گندے کربلا